الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد مع الجود والکرم وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ ایک خدا کے ماننے کی تعلیم دیتا ہے اور ایک خدا کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہے، بلکہ دنیا میں انسانی آبادی کا وجود اسی تعلیم کے لیے ہے کہ ایک خدا کو تسلیم کریں۔ اور اس اسلام کی تعلیمات کی خصوصیات میں ہیں کہ نوع انسانی جس وقت زمین پر آباد رہے گی، اگر کوئی پیغمبر آئیں تو اس پیغمبر کو بھی تسلیم کریں۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ آخرت کو تسلیم کریں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جو نبی تشریف لائیں ان کی رسالت اور وہ جو لائے ہوئے ہیں اس کو تسلیم کرنا، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا صحائف کی شکل میں ہو یا تعلیمات کی شکل میں ہو۔ پھر آخرت پر ایک یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان تین عقیدوں کی تعلیم پر قرآن پاک میں بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ توحید پر تو سب سے زیادہ زور دیا گیا، اللہ کو ایک ماننا۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کی آبادی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی اولاد میں، پھر وہ اولاد کی اولاد میں تعلیم دیتے ہیں تو ایک اللہ کی عبادت ہی کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ جب ابتدا اسلام کی ایک توحید پر تھی تو پھر چلتے چلتے یہ شرک کہاں سے شروع ہوا، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، یا شرک تک انسان پہنچا کیسے۔ اس کے لیے اہل تاریخ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ آج تھوڑی گفتگو اس چیز پر ہے کہ شیطان جس نے اپنے وجود کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ میں نوع انسانی میں سے سب کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے چند بندوں کے جس پر میرا بس نہیں چلے گا، جس نے اپنی صلاحیت کا یہ اقرار کیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے میرا اس پر بس نہیں چلے گا۔ اس نے بہت سارے وسوسے دیے اور بہت سارے طریقے ایجاد کیے۔ ایسے طریقوں کی بنیاد پر انسان کے ذہن میں شرک کے سمٹمز یا شرک کی بہت ساری صورتیں پیدا ہونے لگیں۔ قرآن پاک میں شیطان کے طریقوں کو ذکر کیا، وہ کن طریقوں سے لاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی جتنی عیش و طرب کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے وہ شہوات کو پیدا کرتا ہے، خواہشات کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بہکاتا ہے۔ شرک کی ابتدا کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت تو میرے پاس نہیں، میری معلومات میں نہیں ہے، لیکن کچھ واقعات ہیں جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ ان شرک کی ابتدا کو معلوم کر لیا جائے تو انسان کے ذہن میں ایک تاریخ ملتی ہے کہ سب سے پرانا کون ہے، سب سے حقیقی کون ہے۔ ایک ذہن میں سوال ہے ہمارے پاس کہ دنیا کے مذاہب میں سب سے قدیم مذہب کون سا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی تاریخ کو جوڑ کے بیان کرتا ہے کہ ہم 3000 سال پرانی تہذیب ہے ہماری، کوئی 5000 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، سب کچھ اپنی اپنی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہمارے اسلام تاریخ کتنی پرانی ہو سکتی ہے؟ مذہب اسلام کی تاریخ تو نوع انسانی کی ابتدا سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام پر تھے، توحید پر، توحید و رسالت کی دعوت و تبلیغ۔
احکام خداوندی کی پابندی کرنا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ پہلا گناہ اس حیثیت سے اولاد آدم میں شروع ہوتا ہے کہ جو ایک خاتون یا لڑکی کے حوالے سے ہے کہ عورت کو لے کر پہلا گناہ وجود میں آتا ہے۔ اب یہ تعلیمات ہیں، اس کے ضمن میں بہت ساری۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بہت قریبی پشت میں ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی شرک کی اتنی بوباس ہو چکی تھی کہ کائنات میں پوری کائنات کو الٹ کے رکھ دینے کی نوبت آئی کہ طوفان نوح آیا تھا۔ اس کے کئی طریقے ہیں، میں مختصر طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شرک کی ابتدا سب سے پہلے شیطان نے جن وسوسوں کے ساتھ دی ہے وہ ہے تصویر سازی، تصویر بنانا۔ جب کسی قبیلے میں ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر دراز دے دی، لمبی عمر دے دی، تو جب لمبی عمر دی تو پہلے کے لوگ ایک خاندان، ایک کنبے کی حیثیت سے جیتے تھے، تو جو عمر میں سب سے پرانا ہوتا تھا وہ خاندان اور قبیلے کا سردار مانا جاتا تھا۔ جب ایسی حیثیت سے لوگ زندگی گزارتے تو انہی میں سے کوئی ایسا شخص گزرا کہ جس نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے لیے بہت زیادہ اچھے کام کیے۔ جب اچھے کام کیے، عمر زیادہ گزری اس کی، تو اس کے قبیلے اور خاندان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد لوگ اس کی محبت میں، اس کی وارفتگی میں بہت زیادہ غمگین تھے کہ ہم سے ایک ایسا آدمی جدا ہو گیا جس نے ہمارے قبیلے پر، ہمارے خاندان پر بہت احسانات کیے ہیں۔ اس کی بات رکھی جاتی تھی، وہ جج یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے رہتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات بھی ہو تو اس کی بولی آخری بولی ہوتی تھی، اور وہ جب معاملات کرتا تھا تو سب کے بھلے کے لیے کرتا تھا اور نفع کے لیے کرتا تھا۔ تو اس کی جدائیگی کا غم اس قبیلے اور خاندان میں بہت بے چینی کا سبب تھا کہ جب وہ انتقال کر گیا، مر گیا، شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے آبا و اجداد کا وہ عظیم سرمایہ تھا جو تمہارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی یادگار بنا کر تم اس کو محفوظ رکھو، تاکہ تمہیں آنے والی نسلوں کو تم بتاتے رہو کہ یہ تمہارے وہ آبا و اجداد ہیں جو تمہارے قبیلے، خاندان کے لیے بہت کچھ کر گئے ہیں، ان کی ایک مورت بناؤ تم۔ تو پہلے زمانے میں مورت بنانے کا جو سسٹم تھا وہ پتھروں میں تھا، تو وہاں پر اس کی ایک صورت اور مورت بنانے کی کوشش کی گئی، اور پہلی طور پر پہلے درجے میں ایک صورت تیار ہو گئی، ایک مورت تیار ہو گئی جو پتھر کی شکل میں تھی۔ جب لوگ اس کو دیکھ کر یادگار کے طور پر ماننے لگے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں جنہوں نے بہت بڑے خاندان کو ترتیب دیا ہے، ان کا اچھا نظم و نسق سنبھالا ہے، تو عمر گزرتے گزرتے شیطان نے وہیں پر ایک وسوسہ ڈالا کہ جو خاندان جس سے آبادی ہے، تمہاری پیدائش کا جس کا حصہ جس میں دخل ہے، یہ وہ ہیں جن کی تصویر بنی ہوئی ہے، انہی کے خاندان سے تم ہو، انہی کے اولاد میں سے۔ پھر اولاد کے لفظ سے لے کر آگے نسلیں بڑھتی گئی، تو اس نے یہ کہنا شروع کیا، یہ وہ خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس تصویر سازی سے پہلے مرحلہ شروع ہوا جس کو ہم بت پرستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء بلکہ اسلام میں تصویر سازی کی سخت ممانعت ہے۔ اس تصویر سازی کے دورے علماء نے سختی سے منع فرمایا، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی مذمت آئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے موبائلوں سے، کیمروں سے جو تصویر لی جاتی ہے وہ تصویر کی تعریف میں آتی ہے نہیں آتی، علماء نے اختلاف کیا، یہ الگ کہانی ہے، لیکن تصویر سازی سے سخت ممانعت کی۔ جو تصویر بناتا ہے اس کے متعلق حدیث میں مذمتیں اس طور پر بیان کی ہیں کہ کل میدان محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا جو تصویر سازی کرتا ہے، تصویر بناتا ہے، اللہ فرمائے گا کہ اب اس میں روح ڈالو، جان ڈالو۔ بندہ عاجز ہوگا، جیسے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کہے گا کہ جتنا پانی ملایا ہے آج اس کو الگ کر کے بتا، تو وہ الگ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے تصویر سازی میں کہ بت پرستی کی ابتدا اس حیثیت سے ہوئی کہ انہوں نے اس کو مان لیا۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ انسان تھے، خاندان پر ان کے بڑے احسانات ہیں، ہمارے قبیلے پر بڑے احسانات ہیں، لیکن تھے انسان، ان کو معبود کا درجہ دیا جانا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایسی صورت میں ہم کیوں نہ
اپنے خاندان کی ایک بڑے شرک کو بھی، کیونکہ احسانات تو انسان کے پاس ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہی رہتے، تو فلاں نے بہت احسان کیا تو تھوڑا اس میں کم والا بھی ہے، تو اس کی بھی ایک تصویر بنانی شروع کر دی۔ اب تصویر سازی کا دورہ چلنے لگ گیا، یہاں تک کہ کسی علاقے کا کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو بادشاہ سب سے پہلے بادشاہ بننے کے بعد اپنی تصویر بناتا تھا کہ اپنی تصویر بنا دے، پھر وہی تصویر چند دنوں کے بعد جا کر معبود یا خدا کا درجہ پا لیتی تھی۔ اس تصویر سازی سے شرک کی ابتدا ہوئی اور شرک عروج پانے لگا دنیا میں۔ اور کئی صورتیں ہیں، پہلے ہم اور آپ اس کو سمجھیں کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو برابر مان لینا، برابر مان لینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات مانے ایک خدا جو اس صفت کا مالک ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، جس کی انتہا نہیں، جس کے لیے کوئی وقت نہیں، جس کے لیے کوئی جسم نہیں، جس کے لیے کوئی جسمانیات نہیں، وہ زمانے سے، مکان سے، جگہ سے، ہاتھ سے، پیر سے، جسم سے، وقت سے، صورت سے، شکل سے، حیت سے، سب سے پاک ہے۔ اس کے پاس ایسی چیز کوئی نہیں ہے جو انسان اپنے جسم کے لیے مانتا ہو، تو وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات۔ صفات کیا ہے اللہ کی؟ پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ وہ سنتا ہے، یہ صفت ہے، وہ بولتا ہے، کلام فرماتا ہے، یہ صفت ہے، اور وہ بخشش کرتا ہے، یہ صفت ہے، وہ رحمان ہے، رحم کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ کریم ہے، کرم کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ ستار ہے، وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، عیب کو چھپا دیتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ سیم ٹو سیم اللہ کی ذات کی جو کوالٹی، جو صفت ہے وہ، یا اللہ کی صفات کی جو کیفیت ہے وہ، ان دونوں میں کسی غیر الہی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی برابر مان لیتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ جیسے اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، کسی نے کہا کہ نہیں وہ ایک نہیں ہے، دو نے مل کر بنایا ہے، تو یہ شرک فی الذات کہلائے گا۔ قرآن نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو اس میں فساد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ آج سورج نکالا جائے گا، دوسرا کہتا ہے کہ آج نہیں، تھوڑی دیر کے بعد نکالا جائے گا۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں رات آج دیر سے ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا پہلے ہو جائے گی۔ اختلاف ہو جاتا، نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو ضرور فساد ہو جاتا، لیکن فساد نہیں ہے، ایک خدا موجود ہے۔ تو ایک خدا کے لیے کیا؟ تو کوئی ذات میں شریک ٹھہرائے، صفت میں شریک ٹھہرانا، اللہ کلام فرماتا ہے لیکن اس کے کلام کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح انسان کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کا کلام فرمانا اس کے علم ازلی کے موافق ہے، اور علم ازلی کے یعنی ہمیشہ سے اس کو معلوم ہے، اس موافقت میں وہ کلام فرماتا ہے۔ اور دوسرے اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھی علم ہے یا وہ جو کلام کرتا ہے تو اس کے پاس علم درجہ برجہ آتا رہتا ہے، درجے بدرجے کے بعد کلام کرتا ہے۔ تو انسان یا اللہ کے علاوہ جو کلام کرتا ہے اس کی صفت کی کوالٹی الگ ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ بہت نمایاں ہے، الگ ہے۔ تو ان دونوں میں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے کہ اللہ جیسے کلام کرتا ہے، جو آدمی جس کو معبود بنا رہا ہے وہ بھی ویسے ہی کلام کرتا ہے، تو یہ شرک فی صفت کہلاتا ہے۔ اس شرک فی ذات اور شرک فی صفت سے اسلام نے بہت زیادہ روکا ہے۔ اب اس شرک فی ذات اور شرک فی صفت میں دیکھیں ہم اور آپ کہ کیسے کیسے شرک کی ابتدا ہوئی اور شرک کیسے پھلا پھولا، اور آج دنیا میں شرک کے کیسے طریقے پائے گئے۔ ایک بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی وہ تصویر سازی سے ہوئی، تصویر بنانا، مورت بنانا، پتھروں میں آدمی کی تصویر کو نمایاں کر دینا۔ پہلے کے وہ جو سنگ تراش ہوتے تھے وہ ایسی ایسی تصویر بناتے، اس کو سامنے رکھتے کہ اگر اس کا مقابلہ آج کے زمانے میں جو موم سے بنایا جاتا ہے ویسے بھی اگر تقابل کیا جائے تو پہلے کے فنکاروں نے پتھروں پر ایسی مورت بنائی کہ اصل اور نقل دونوں کو سامنے رکھا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے، اتنی بڑی فنکاری تھی ان کے پاس۔ تو پہلی تصویر سازی کا یہ مرحلہ، سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی آیتیں ہیں، ان میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بت پرستی کے کچھ نمایاں نقوش معلوم ہوتے ہیں جس کا تعلق یہودیت سے ہے۔ یہودیت میں ایک تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، غالباً 40 راتوں کے لیے۔
تو اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے، آپ ان کو اپنا وزیر بنائے بنی اسرائیل کے پاس، کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جو ہے ان کی نگہبانی کرنا، میری غیر موجودگی میں کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، ان کے ساتھ وہ صورت تھی۔ جب 30 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف نہ لائے تو ایک سامری تھا جس نے ایک بچھڑا بنایا تھا قریب سونے کا، اور اس پر ہیرے جواہرات اس نے جوڑ دیے تھے۔ تو وہ بچھڑے کو خدا کا درجہ دینے کی کوشش میں تھا۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بچھڑا بولتا تھا، بات کرتا تھا، لوگوں کی باتیں سنتا تھا، اور لوگوں کی بات سننے کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کرتا تھا، ان کی رائے، ان کے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اور یہ بچھڑے کے اندر یہ طاقت اور قوت کہاں سے آ گئی؟ ایک روایت یہ ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیسے سواری؟ کہ جس سوار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری کر رہے تھے، وہ سوار جب زمین پر پیر رکھتا تھا تو جہاں پر سبزہ نہیں ہوتا تھا، اس جانور کے پیر رکھتے ہی اس میں سبزہ اگاتا تھا، یعنی اس میں حیات آ جاتی تھی، زندگی آ جاتی تھی۔ تو اس نے وہاں کی مٹی لی اور بچھڑے میں ڈالا، تو بچھڑے میں ڈالنے کے بعد بچھڑے کے اندر ایک زندگی کی نمو آ گئی، اور وہ بچھڑا بولتا تھا، اور جو لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جس جانور کو تم بے زبان سمجھتے ہو، اس جانور میں اللہ نازل ہو گیا ہے، تو اب تم اس سے بات کر سکتے ہو، یہ اوتار کی شکل میں ہے، تم اس سے گفتگو کرو، اپنے مسائل کو حل کرو۔ جب یہ بات اس نے کہی تو لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے، اور بنی اسرائیل پہلے سے بھی اس چیز کی عادی تھی کہ وہ دنیا طلبی چاہتے تھے، دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، اور آج بھی انسان دنیا کے فائدے کے لیے کہیں بھی جاتا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جب بچھڑے کے پاس جا کر اپنی مرادیں، اپنے ارادے، اپنی خواہشات پوری ہونے کی بات کہی، جب وہ پوری کرنے کی بات کرنے لگا تو اس کی عبادت کی طرف شروع ہو گئے۔ اتنے شروع ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو قریب کئی لاکھ سے اوپر لوگ بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو چکے تھے، اتنے ہی تھوڑے سے وقفے میں عبادت میں شروع ہو گئے تھے۔ اور وہ تھا گائے کا بچھڑا، گائے کا بچھڑا تھا جس کی بنیاد پر یہ صورت ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے دیکھا یہ لوگ تو اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا بنا بیٹھے ہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری تو اب سزا بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہک گئے تھے، فلاں ہو گئے تھے اور بت پرستی میں لگ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کی کہ مولا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے اور جو پوجا کیے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ خدا مان لیے ہیں، تو ایک کام کرو، جنہوں نے نہیں پوجا ہے وہ ان کو، جو لوگ پوجتے تھے یا خدا مانتے تھے، وہ ان کو قتل کریں گے۔ اگر قتل کر لیے تو یہ ان کی توبہ ہے۔ اس توبہ کو ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں نے معبود نہیں بنایا تھا، خدا نہیں بنایا تھا، ان کو کہا کہ تم ان کو قتل کرو جو لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ سلسلہ تھا، لیکن بنی اسرائیل قتل کرنے کے طریقے پر بھی آمادہ نہیں تھی کہ کیسے ماریں، کیونکہ رشتہ دار تھے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن کچھ نہ کچھ تھے، کہ ایک ادھر گیا ہے ایک ادھر گیا ہے، جس طرح سے آج ہم جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں کہ ادھر گیا ہے کدھر گیا ہے، تو ویسے ان کے پاس تھا۔ اب قتل کرنا تھا ان کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آسانی مہیا فرمائی کہ دن کے اجالے میں آسمان بادل کا سایہ دیا، اندھیرا کالا بادل، کہ جس سے پوری بادلی چھا جائے اور کوئی کسی کو دکھائی نہ دے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اب قتل کریں، تو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک قریب 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ایسی صورت ہے کہ ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی تو یہ صورت ہے۔ اب اس صورت کے معاملے میں یہ چیزیں پائی گئی کہ قتل کر دیے گئے۔ اب قتل کر دیے گئے، ان کی توبہ قبول ہوئی اور یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئے۔ اس میں یہ صورت پیدا ہوئی کہ شیطان نے جو قتل کر دیے گئے تھے وہ گناہ کے سبب قتل کر دیے گئے تھے، معبود بنائے جانے کی بنیاد پر قتل کیے گئے تھے۔ تو شیطان نے وہاں سے ایک معنی اور مفہوم نکالا، وہ یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے بغیر اس کو معبود بنا لیا تھا، اس لیے ان کو سزا ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی سزا کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیا ہے۔ وہ بھی اچھے لوگ تھے، پاک کر دیا ہے، گویا کہ بچڑے کی پوجا کرنا برا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں ڈال دیا اس نے کہ برا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ ایسی ہی صورت کو ذہنوں میں باقی رکھا گیا
اور باقی رکھنے کے بعد اس کو بھی خدا کے درجے دینے کی کیفیت باقی رکھی گئی، جبکہ یہ واقعہ بالکل الٹا ہے کہ کیے جانے کی بنیاد پر سزا دی گئی، لیکن سزا دیے جانے کے معاملے کو لے کر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ لوگ صحیح تھے، حق پر تھے، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اور نذرانہ پیش کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، وہ مقبول ہو گئے، پھر اس کو برقرار رکھا گیا، وہ صورت بھی باقی چلی آتی رہی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ ہونے کی طرف عبادت کی دعوت دی، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ تھے، انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کر لیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً 70 افراد کو، یا ایک روایت میں 90 افراد کو ساتھ میں لے کر نکلے کوہ طور پر کہ اللہ کا دیدار کرائیں، اللہ کو یہ دیکھ لیں۔ تو دیکھ لینے کے لیے جب وہ نکلے تو وہ قوم میں سب سے اہم مانے گئے کہ جن کا انتخاب ہوا تھا اللہ کو دیکھنے کے لیے جانے کا، یعنی قوم میں جن کا انتخاب ہوا تھا وہ 70 یا 90 ایسے تھے کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا یہ قوم میں سب سے اچھے ہیں کہ اللہ نے اپنے دیکھے جانے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ ان کا تصور بنا۔ اب تصور بننے کے بعد تجلی تو کیا ہوتی ہے اللہ کی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا کہ سارے ایک بجلی کی کڑک پر ختم ہو گئے اور جل کر خاستر ہو گئے۔ جو نیچے تھے انہوں نے دیکھ کر توبہ کر لی، کہا کہ ہم دوبارہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اللہ کو دیکھنے کا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کو بغیر دیکھے کے ماننے کی یہ صفت ہو گئی، لیکن اسی کے ساتھ شیطان نے یہ وسوسہ پھیر دیا کہ اللہ نے جن کو اپنے دیکھنے کے لیے منتخب کیا تھا وہ 9 افراد تھے اور اللہ 90 افراد تھے، اللہ انہی کو دکھتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دکھتا ہے۔ تو ان کی اولاد کو یہ سبق دیا گیا کہ تمہارے باپ وہ تھے جو اللہ کے دیکھے جانے کے لائق تھے، اب ان کی اولاد میں تم کو ہی اللہ دکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک نظریہ لوگوں کا یہ بنا کہ اللہ کو دیکھے جانے میں ساری انسانیت قابل نہیں، چند افراد ہیں کہ اللہ انہی کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو دکھانے کے طریقے پر بیٹھ گئے کہ ہمیں ہی دکھتا ہے اور ہم ہی بات کرتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں بات کرتا۔ تو قوم میں سے ایک طبقہ الگ بن گیا، قوم میں سے ایک طبقہ الگ بن گیا، جبکہ وہ طبقہ سزا پایا ہوا ہے، اسی کو قوم نے اونچا درجہ دے کے رکھ دیا، اس کو کہا کہ انہی کو دکھتا ہے۔ آج غیر مسلموں میں ایک طبقہ ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی خدا سے بات کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کو اپنی پرابلم ہمارے سامنے ذکر کرنی پڑے گی اور ہم اللہ کے پاس پیش کریں گے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اللہ سے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے مقابل میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی میرا بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے مگر بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں جو ایک صفت بنائی گئی تھی کہ وہی قبول کرتا ہے، وہی دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طریقہ دیا کہ مجھ سے مانگو، رات کی تاریکی میں مانگو میں سنتا ہوں، میں دن کے اجالے میں مانگو میں سنتا ہوں، آپ جنگ کے میدان میں ہو وہاں سنتا ہوں، آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے میں وہاں سنتا ہوں، آپ تجارت کی دکان پہ بیٹھے ہوئے میں وہاں سنتا ہوں، آپ کسی کے بحث و مباحثے میں بیٹھے ہوئے میں وہاں سنتا ہوں۔ اس میں کوئی قید نہیں تھی۔ تو ایک صفت یہ جو پیدا ہو گئی کہ قوم میں ہم بڑے ہیں، یہ صفت پیدا ہوئی ہے ان لوگوں سے جو خدا کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا تو وہ صورت ہو گئی۔ ایک واقعہ اور بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ہفتے کے 7 دن آپ کاروبار کر سکتے ہو، ہفتے کے دن کوئی کاروبار مت کرو، سنیچر کا دن، سیٹرڈے کے دن آپ کو کوئی کاروبار نہیں۔ اس زمانے میں ایک علاقہ تھا ایلا کچھ نام تھا اس کا، وہاں لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، تو ان کے اوپر حکم یہ لاگو تھا کہ آپ جمعہ سے لے کر ہفتے کے دن تک شکار کریں، ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کریں گے آپ، پھر اتوار کو آپ شکار کریں گے، جمعہ کے دن اتنا شکار کر لیجئے کہ ہفتے کے دن کا بھی آپ کو کافی ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل نے کام کیا کہ دریا سمندر کے کنارے پر بہت بڑے بڑے گڈھے کر دیے، جمعہ کے دن بڑے بڑے گڈھے کر کے ان گڈھوں کی ایک نالی بنائی اور اپنے علاقے تک وہاں لے جا کر نالی کا حصہ رکھا، اور رکھا اس حیثیت سے کہ جمعہ کے دن
پانی کے بہاؤ سے جو بھی مچھلیاں آئیں گی وہ گڈھے میں گریں گی اور گڈھے کے پانی کے توسط سے وہ ان کے علاقے تک پہنچ جائیں گی۔ گویا ہفتے کے دن انہوں نے کوئی شکار نہیں کیا ہے، لیکن جمعہ کے دن کے پانی کے ذریعے سے ہفتے کے دن دن بھر مچھلیاں جمع ہوتی تو اتوار کے دن نکال لیتے۔ یہ قریب انہوں نے ایسا ہیلا تلاش کیا تھا کہ اللہ کے حکم کی یہ تعمیل بھی ہو جائے گی، ہم نے شکار بھی نہیں کیا اور مچھلیاں بھی ہمیں آ گئی۔ یہ ہیلا بنا کر کام کرنے لگے۔ یہ قریب 40 سے 70 سال تک کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار ان کو روکا، نہیں رکے، تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، فجعلناہم قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے۔ بعض میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو بڑے تھے وہ سور بنائے گئے اور جو کمتر تھے وہ بندر بنائے گئے۔ تو یہ انسان کی مسخ کی ہوئی صورت ہے، انسان کی بگاڑی ہوئی صورت ہے جو عذاب کی شکل میں نازل ہوئی، لیکن عذاب کی شکل میں ان کے اوپر نازل ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا ان کی ساری نسل ختم ہو گئی، ساری نسل ختم ہو گئی، لیکن اس کی شباہتیں باقی ہیں۔ نسل ختم ہو گئی، شباہتیں باقی ہیں۔ اس زمانے کے جو بندر تھے یا سور تھے وہ آج کی شکل کے نہیں تھے، وہ دوسری نوعیت کے تھے۔ بہرحال تو وہ بندر بنائے گئے۔ آج اگر کسی مقام پر سور کو بھی بہت اچھی حیثیت دی جاتی ہے، بندر کو بھی حیثیت دی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک ذہن اس نے یہ بنایا کہ یہ سزا پا کر پاک ہو گئے تھے، یہ محترم شے ہیں، سزا پا کر پاک ہو گئے تھے اس لیے محترم شے ہیں۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ یہ سزا یافتہ طریقے ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا ورنہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دھتکار دیے جاؤ۔ لیکن اس کو عظمت دی گئی، اس کو عظمت کا نشان بنایا گیا، اور اس طریقے سے اب اس جانور بندر کو بھی بہت اچھی عظمت دی گئی اور سور کو بھی ایک طبقے نے بہت زیادہ عظمت دے دی۔ تو آپ سوچیں یہ جانوروں کی شکل ہو یا شرک فی ذات کی شکل ہو، یہ 2-4 واقعات جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، شیطان نے کیسے ذہن کو بدل کر شرک پر آمادہ کیا۔ اور یہ اس چیز کو ماننے کے بعد اگر کوئی اپنی تاریخ بتاتے ہیں کہ ہماری تاریخ سب سے پرانی ہے، تو اس سے پرانی تاریخ اسلام کی آتی ہے، جو اسلام ان تاریخی حوالات کو بیان کرتا ہے کہ یہ ساری تاریخی واقعات اسلام نے بیان کی ہیں کہ اس کی ابتدا کیسے، اس کی شروعات کیسے ہے، یہ کیسے وجود میں آئے۔ تو اسلام نے شرک کی بڑی مذمت کی ہے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اب ہمارے پاس بھی ایسے وسوسوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرا مقصد تھا کہ اس کو بیان کریں، لیکن وقت کی تنگی، ایک چیز ہمارے پاس کیسے آئی، بہت ساری آتی ہیں، ان میں سے ایک چیز گلبرگہ شریف میں کسی کے ہاں انتقال ہو جائے پیر کے دن، تو زیارت جو کرتے ہیں ہمارے پاس منگل کو کرتے ہیں، چہارشنبے کو زیارت نہیں کرتے، کہ چہارشنبے کو کرنے سے گھر کی خواتین بھی منع کرتی ہیں کہ پیر کے دن انتقال ہوا تو زیارت چہارشنبے کو کی جائے گی۔ میں بہت جستجو میں تھا کہ زیارت تیسرے دن چہارشنبے کی ممانعت کیوں ہے، اسلامی نقطہ نگاہ ہے کہ کوئی طریقہ ہے۔ پرانے آدمی میں سے کسی نے بیان کیا کہ چہارشنبے کو زیارت کرنے سے حضور کی برابری ہوتی ہے، اسی لیے ہم نہیں کرتے۔ کیسے حضور کی برابری ہوتی ہے؟ کہ پیر کے دن حضور کا وصال ہوا تو حضور کی بھی زیارت کیسے ہوئی؟ چہارشنبے کے دن آئی، تو چہارشنبے کے دن آئی تو ہمیں حضور کی برابری نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہم چہارشنبے کو نہیں کرتے۔ اب یہ صحیح سوچ ہے کہ غلط ہے، اس کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ ہے، حضور کا ظاہری طور پر پردہ فرمانا پیر کے دن ہے اور آپ کی تدفین ہوئی ہے چہارشنبے کے دن۔ 2 دن تک حضور کی نماز جنازہ ہوتی رہی۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حضور تشریف فرما تھے، ایک آدمی آ کے نماز جنازہ پڑھ کے چلے جاتے، کوئی امامت کر نہیں سکتا تھا۔ تو 2 دن تک چہارشنبے کے دن حضور کی تدفین ہوئی ہے، اور ہمارے پاس یہ جو قیاس کیا جا رہا ہے کہ زیارت۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، زیارتیں کا یہ جو زیارتوں کی اصطلاح ہے یہ ہمارے ہندوستان پاکستان ادھر کی ہے۔ عرب میں اس وقت زیارتوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، 3 دن کی فاتحہ، 10 دن کی فاتحہ، 40 دن کی فاتحہ کا کوئی تصور اس زمانے میں نہیں تھا، نہ اس زمانے میں تھا۔ تو اس کو اس پر قیاس کرنے میں کوئی تال میل نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ چہارشنبے کے دن اور کون سی چیز کی برابری؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو وہ ہے کہ جس میں حضور کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا کہ بار بار حضور کا اتباع کرو، تو حضور کے اتباع کرنے سے روکنے کو نظام بنایا گیا کہ آپ ویسا مت کیجئے، ایسا کیجئے۔ تو کیسے انسان کا ذہن بنتا ہے اس میں؟ تو حضور کی برابری
اگر یہ وجہ نہیں ہے کوئی دوسری وجہ ہے تو پھر اس پر سوچا جائے گا، جو وجہ سامنے آئی اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ زیارت کا تعلق اس استحبابی امر ہے، کوئی حکم شرع نہیں ہے کہ شریعت نے نہیں کہا کہ تیسرے دن تم زیارت کرو، 10ویں دن 10واں کرو، 40ویں دن 40واں کرو۔ بعض اہل علم نے اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ جب بندہ کسی نئے گھر میں جاتا ہے تو اجنبیت محسوس کرتا ہے، تو جن کے رشتہ داری ہوتی ہے ان کے لیے چاہیے کہ بار بار آتے جاتے رہیں گے تو اس نئے گھر میں اس کا ایک تعلق گہرا ہوتا جائے گا اور پچھلے آدمیوں کے آتے جاتے رہنے سے اس کا دل لگا رہے گا۔ اس حیثیت سے تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن کی ایک رسم کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، کہا کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے خیر کریں، جب آپ جائیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں، کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی کو کھانا کھلائیں۔ یہ طریقہ اہل علم بیان کرتے ہیں۔ وہ جو آج ہماری شکل میں ہمارے یہاں رسم بن گئی ہے وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن عرب میں اس طرح کی زیارت اور اس طرح کے 10ویں 40ویں کا کوئی نظم نہیں تھا۔ تو یہ ایسا قیاس کر کے اس طرح کو لازم قرار دینا کہ پیر کے دن انتقال ہو تو چہارشنبے کے دن زیارت نہیں ہوگی، ایک تہومات کا ایک ذخیرہ ہے جو ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ کون سا واقعہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد اس واقعے کو بدل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو اگر تال میل کیا جائے تو ہماری زندگی میں بہت سارے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شرک کی ابتدا شکلوں میں جن شکلوں میں آئی، چاہے وہ شرک فی ذات ہو یا شرک فی صفت ہو، اس کے ذریعے سے بچتے ہوئے ہمارے پاس مطلق تہومات سے بھی بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک مثال میں نے دی، اور بھی کئی مثالیں ہیں جو تہومات کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ اللہ کسی موقع پہ انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔